إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس دینی مجلس میں آج ہم سب جمع ہیں. اللہ کے گھر میں اللہ کی بات سننے کے لیے جمع ہونا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. قرآن و سنت کی بات سننے اور سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہونا کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کا کتنا بڑا ثواب ہے، آج ہی کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے. اللہ رب العالمین نے دنیا کو ایک قاعدے کے تحت بنایا ہے. یہاں دو چیزیں بہت زیادہ قیمتی مانی جاتی ہیں، ایک اسباب اور دوسرے احباب. اسباب اور احباب، جس کو ہم دوسری زبان میں اگر انگلش میں بولنا چاہیں تو مین پاور، منی پاور. یہ دو طاقتیں دنیا میں چلتی ہیں. جس کے پیچھے زیادہ لوگ ہوں، اس کے ساتھی، ساتھ دینے والے، اس کے مددگار، اس کی بات ماننے والے، اس کے ماتحت، اس کی بھیڑ، آدمی اپنی بات منواتا ہے. سیاسی طور پر، سماجی طور پر اس کا ایک دبدبا ہوتا ہے. اس کے کام آسانی سے بنتے ہیں، اس کی بات، اس کا کہیں بھی معاملہ اٹکتا نہیں ہے. اس کی پہچان، اس کی طاقت، اس کی بھیڑ کی وجہ سے، اس کے تعلقات کی وجہ سے دنیا میں اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں. اور اگر یہ نہ بھی ہو تو پھر انسان کے پاس اگر پیسہ ہو تو دنیا میں اس کی ذاتی زندگی کا معاملہ ہو یا سماجی زندگی کا معاملہ ہو، اس کے کام بنتے ہیں. پیسے کے ذریعے سے وہ بہت کچھ کر لیتا ہے، بہت سے لوگوں کو خرید لیتا ہے، بہت سے مسائل میں آسانی سے لگزریس لائف جی لیتا ہے، اور کہیں اس کا معاملہ اٹکتا نہیں، رکتا نہیں ہے، اور دنیا کی گاڑی ایسی چلتی رہتی ہے. لیکن آخرت میں یہ نہیں ہے. آخرت میں مال اپنی قیمت کھو دے گا، تعلقات ختم ہو جائیں گے، تعلقات کی اہمیت نہیں ہوگی. دنیا کے اندر چاہے آدمی کتنے ہی لوگوں پر راج کرتا رہا ہو، اللہ کے سامنے برہنہ کھڑا ہوگا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اس کی ساری حکومت ختم ہو چکی ہوگی، اس کا سارا مال دنیا ہی میں رہ جائے گا. آخرت کی دنیا میں اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو وہ ہے ایمان اور عمل صالح. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. مال اور اولاد، اولاد میں بیٹے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں، بدلے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں، اور امید کے اعتبار سے، یعنی امید لگانے کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہے. آدمی امید لگاتا ہے، پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کر رہا ہوں اور ریٹائرڈ ہو جاؤں گا تو میری پینشن میرے ہاتھ میں رہے گی، بیٹھ کے کھاؤں گا، مزے کروں گا، حج کو جاؤں گا، ٹور پہ جاؤں گا، ہانگ کانگ جاؤں گا، گھوموں گا پھروں گا، آرام سے میرے جو بچے کچھ پروجیکٹ ہے وہ پورے کروں گا. آدمی امید باندھتا ہے. تو زندگی میں آدمی امید کس سے باندھتا ہے؟ دنیا میں لوگ امید کس سے باندھتے ہیں؟ پیسے کی بنیاد پر ہوتے ہیں. میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس لوگ ہیں،
اولاد سے امید باندھتا ہے، بھائی بہن رشتہ دار ان سے امید باندھتا ہے، خاص طور سے اولاد سے، کہ میرا بڑھاپا آئے گا تو میری بڑھاپے کی لاٹھی میری اولاد ہوگی۔ دنیا میں عام طور سے اور عربوں میں بھی یہ تھا، بیٹیاں دفن کر دیتے تھے، کیوں؟ یہ بوجھ کون اٹھائے؟ لیکن بیٹا کام آتا ہے، بیٹا جنگ میں کام آتا ہے۔ قبائلی زندگی میں بیٹوں کی بڑی اہمیت تھی، تو اولاد کی اہمیت وہاں تھی، مال کی اہمیت وہاں تھی۔ اللہ نے بتایا یہ نہیں، یہ دنیا کی حد تک ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لیکن اللہ کے پاس اہمیت کس چیز کی ہے؟ پیسے کی، اولاد کی، تعلقات کی، رشتہ داروں کی، لوگوں کی، میجورٹی کی، بھیڑ کی۔ والباقیات الصالحات، ایسی نیکیاں جو باقی رہیں، کیونکہ باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاص والی ہو، باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت والی ہو، شریعت والی ہو، ورنہ نیکی آدمی کر لیتا ہے لیکن نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیمانے کے مطابق نیکی نہیں ہوتی، جیسا اللہ چاہتا ویسا نہیں رہتی۔ تو کہا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا، تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ آدمی انویسٹ کرتا ہے، پیسہ بدلہ چاہتا ہے، کھیتی میں بیج ڈالتا ہے، فصل چاہتا ہے۔ آدمی دنیا میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ تو دنیا میں آدمی بدلہ چاہتا ہے، رب کے پاس بدلہ چاہنے کے لیے کیا ہے؟ رب کے پاس بدلہ چاہنے کے لیے وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ نیکیاں، پیسہ نہیں، نیکیاں اللہ کے نزدیک قیمتی ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، بہتر ہے امید باندھنے کے اعتبار سے۔ کس سے امید باندھتا ہے تو؟ دنیا میں حقیقت یہ ہے کہ انسان امیدیں باندھتا ہے اور امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ رشتہ داروں سے امید باندھتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، اولاد سے چھوڑ دیتے ہیں، پیسہ کام نہیں آتا ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جا کے انسان کی امیدیں مخلوق سے ٹوٹتی ہیں۔ امید خالق سے باندھنا چاہیے، امید خالق سے باندھنا چاہیے۔ اور خالق کا معاملہ بندے سے کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ اعمال کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر۔ اللہ کو بندوں کا پیسہ چاہیے؟ نہیں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ اس کتنے بڑے خاندان اور کنبے والا ہے، نبی کے گھرانے کا ہے، اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیمت ہے عمل کی ہے، اس کا عمل کیسا ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا اللہ میرا بیٹا ہے، ڈوب نہ جائے، سیلاب آیا، طوفان آیا، اولاد کا غم، اے اللہ میرا بیٹا ہے، کہا نہیں، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، نو اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں عمل کا اچھا ہونا اصل انسان کو قیمتی بناتا ہے، عمل کا اچھا ہونا انسان کو قابل قدر بناتا ہے اللہ کے نزدیک۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہم چیزیں جمع کرنے سے زیادہ اعمال جمع کرنے کی فکر کریں۔ میری زندگی میں، میری تجوری میں پیسے زیادہ ہوں، اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ میں اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کروں، کیونکہ یہ یہاں چھوٹنے والا ہے اور وہاں ضرورت پڑنے والی ہے۔ میں دنیا میں بندوں سے اپنے تعلقات بہتر بنا کے کسی طرح سے مقام پانے کی بجائے میں ان بندوں کے مالک سے اپنا تعلق صحیح کرنے کی زیادہ فکر کروں، کیونکہ مخلوقات بندے قیامت کے دن کام آنے والے نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، سگا بھائی بھاگے گا اس سے، وامہ وابیہ، ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی اور اولاد سے بھاگے گا۔ بچہ کون سا رشتہ؟ قریبی رشتے تو یہی ہیں، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، بھائی بہن، سب سے بھاگے گا آدمی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کام کیا آئے گا؟ نیکی۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ سے امید باندھنا ہے کس بنیاد پر؟ نیکیوں کی بنیاد پر، اور بدلہ اللہ سے ملتا ہے کس بنیاد پر؟ اعمال کی بنیاد پر، اچھے اعمال جو باقی رہیں۔
یہ سورہ الکہف میں آیت نمبر 46 میں اللہ نے بات کہی ہے. اسی طرح سے ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ. تمہاری اولاد، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد، اس کے ذریعے سے تم اللہ کے قریب نہیں ہوتے، اس کے ذریعے سے تم کو اللہ کا قرب نہیں ملتا. دیکھو میری فیملی کتنی بڑی ہے، میں کتنے لوگوں کا، میری مین پاور میرے پاس کتنا ہے، بڑے خاندان والا ہوں. اللہ کے پاس زیادہ مقام ہوگا؟ نہیں. بڑے گھرانے کا ہوں؟ نہیں. یا میرے پاس اتنا مال ہے؟ اللہ کے پاس اس بنیاد پر مقام نہیں ملتا، اس بنیاد پر اللہ کا قرب نہیں ملتا. دنیا میں مل جائے، بھائی بہت پیسے والا ہے تو عزت مل جائے گی، بڑے خاندان والا ہے تو ذرا لوگ بھی ڈرتے ہیں، بھائی اس کے پیچھے بہت لوگ ہیں، اس کو ٹچ کرنا مشکل ہے کیونکہ اس کا بڑا کنبہ ہے. ذرا کچھ بول دیں گے بیٹے آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے. تو بڑی فیملی ہے، طاقت ہوتی انسان کی. اللہ کے نزدیک اس کی بنیاد پر نزدیکی نہیں ملتی. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا. ہاں مگر یہ کہ آدمی ایمان لائیں اور نیک اعمال کرے. فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا. تو یہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال کی بنا پر کئی گناہ کر کے ان کو بدلہ دیا جائے گا. جتنا کہ اتنا بھی نہیں دے گا. اللہ رب العالمین ہے، وہ تو نے اتنا ہی کیا اتنا ہی دوں گا. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. وہ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں جو لوگوں کو جتنا ہے اتنا ہی، کتنا اتنا بچا واپس لا. یہ ہم لوگ ہیں. وہ رب العالمین ہے، وہ کئی گناہ کر کے دیتا ہے، وہ کئی گناہ کر کے دیتا ہے. اس لیے فرمایا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا. کئی گناہ کر کے ان کو جزا ملنے والی ہے ان کے عمل کی بنا پر. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. اور وہ لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہیں گے، امن کے ساتھ رہیں گے. یہ آخری بات یاد رکھنے کی ہے. بدلہ کئی گنا ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا. پہلے تو قرب ملے گا، اللہ کی نزدیکی. اللہ سے بڑھ کے کس کا قرب ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑے چھوٹے موٹے منسٹر کا قرب مل جائے تو کتنا آدمی ہو جاتا ہے. میرے ان سے تعلقات ہے خصوصی، رات کو بھی فون کی تو اٹھاتے. اللہ رب العالمین بادشاہ ہیں، وہ اس کا قرب ملنا بڑی چیز. نمبر 2، کئی گناہ کر کے بدلہ ملنا. جتنا کیا اس کو بڑھا کے اللہ کئی گنا انعام دے، یہ ملے گا. 3، محلوں میں رہیں گے. دنیا میں غریب آدمی تھا، جھوپڑے میں تھا، ٹوٹا پھوٹا گلتا تھا، نیچے برتن رکھ کے بارش کا موسم گزارتا تھا. یہاں سے ٹپ ٹپ، وہاں سے ٹپ ٹپ، وہاں سے ٹپ ٹپ. بچے بھی سکڑ سکڑ کے سو رہے ہیں. ہاں کبھی کبھی دھکا لگ گیا تو پانی الٹ کے ہنڈی گر گئی، بستر میں پانی ہو گیا، رات میں نیند خراب ہو گئی. ایسا تھا وہ دنیا میں. وہاں نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو محل میں رکھے گا. یہ شاہی مہمان ہے، یہ رائل گیسٹ ہے. کیوں؟ اس نے وہ کیا جو بادشاہ کو پسند ہے. تو اب اللہ بادشاہ اس کو وہ دے گا جو اس کو پسند ہے. اللہ رب العالمین ایسی زندگی اس کو دے گا کہ محل میں وہ رہے گا. فی الغرفات، بڑے بڑے گھروں میں وہ رہیں گے. کیسے رہیں گے؟ نمبر 4، آمنون. یہ بڑی بات ہے. دنیا میں آدمی کے پاس مال بھی ہے، لیکن معلوم نہیں کل کو نوٹ بندی ہو جائے، کل کو کچھ اور نیا قانون آ جائے، کل کو زمین کا قانون ہی بدل دے، گھر ڈھا دیے جائیں، گورنمنٹ ایسی آ جائے کہ ذرا سا کچھ بولیں، ذرا سا کچھ کہیں پکڑے گئے بلڈوزر. ہو سکتا ہے کچھ بھی. امن نہیں ہے انسان کو. پیسہ کمایا، چوری کا ڈر ہے، ہفتوں کا ڈر ہے. ہفتے مہینے نہیں، ہفتے. اگر پیسہ انسان کے پاس ہے، فون آتا ہے ہمارا ایک کارکرم ہے، یہ تم کو دینا پڑے گا. دینا پڑتا آدمی کو، آدمی مجبور ہوتا ہے. دنیا میں پا کے بھی جمع کے بھی امن نہیں ہوتا انسان کو. وہ اپنے گھروں میں کیسے ہوں گے؟ امن میں ہوں گے. تو اللہ کا قرب، کئی گنا بدلہ، بڑے بڑے گھر ان میں رہیں گے اور محلوں میں رہ کے اس کے ساتھ امن کی زندگی. کس کو نہیں چاہیے؟ کس بنیاد پر ملتا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے. 2 ہی کام کرنا ہے، جو امیر غریب، گورا کالا، پڑھا لکھا ان پڑھ، عرب عجم، اس زمانے کا اس زمانے کا، قیامت تک کا کوئی بھی کر سکتا ہے. 2 ہی کام کرنا ہے. کیا؟ اپنے ایمان کی اصلاح، اپنا ایمان صحیح کرنا اور اپنے اعمال صحیح کرنا. ایمان اور عمل.
دو ہی چیزیں، سارا یونیورسل قانون ہے اللہ کا. شیخ رہا تو ایسا، سید رہا تو ایسا، پٹھان رہا تو ایسا نہیں، چین کا ایسا اور افریقہ کا ایسا. اللہ کے پاس قانون بدلتا نہیں ہے. تو ایمان و عمل کے ساتھ آ. تو کسی بھی خاندان کا ہو، غربت میں جیا ہو، تیرے جنازے میں بھی کم لوگ آئے ہیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اچھا تھا، اللہ اس کو اونچا مقام دے گا. وہاں بولیں گے دیکھو کتنا بڑا ہو گیا یہ، دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں دیکھ کیسا اس کا کیا ٹھاٹ ہے اس کی. اور دوسرے لوگ کھڑے ہوئے پیچھے، مالدار لوگ اور دنیا کے عزت دار لوگ. نہیں، یہ اللہ والا تھا، تم لوگ والے تھے. اللہ والے کو اللہ والا اونچا کرے گا. سائیکل ریپیئر کرتا تھا، چھوٹا موٹا کچھ کام کرتا تھا، ایسا آدمی تھا. خود پیسے والا بھی نہیں تھا، زیادہ لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے. سلام بھی کرنے کو سوچتے تھے، کر کے فائدہ ہے کہ نہیں اپنا اس کو سلام کر کے. نہیں، دنیا میں کوئی مقام نہیں تھا. مرا، تھوڑے لوگ رات میں جنازے میں جمع ہوئے، جا کے اس کو دفن بھی کر دیے، معلوم بھی نہیں پڑا. اچھا وہ مرا گیا، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ افسوس بھی نہیں کیا جنازے میں شریک، اور بتانے کا تھا نا میں آتا تھا. میں ایسے کوئی امپورٹنٹ تھا ہی نہیں. وہ لوگوں کے نزدیک نہیں تھا، اللہ کے نزدیک بہت امپورٹنٹ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے اس کی زندگی میں تھا، ایمان اور عمل صالح. ہماری زندگی ایمان اور عمل والی ہونی چاہیے. مال و دولت ضرورت ہے، لیکن وہ دنیا تک کام آئے گا. دنیا کے بعد کی زندگی میں ایمان و عمل کام آئے گا، بلکہ ایمان اور عمل دنیا میں بھی کام آئے گا. مال و دولت، یہاں کی باتیں، یہاں کی حکومت دنیا میں کام آئے گی، آخرت میں نہیں. لیکن ایمان و عمل دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی. لہٰذا اپنی نگاہ ہمیشہ اس پر رکھنی چاہیے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عمل اچھا ہے کہ نہیں ہے. آج کی گفتگو میں یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 37 ہے. آج کی گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. اعمال بہت ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے. ہو سکتا ہے کبھی آپ کسی اور درس میں بیٹھے ہوں کہ وہ یہ بھی نیکی ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں آئی اس درس میں. ہوگا ایسا، کیونکہ اعمال بہت ہیں. ہمارا دین بہت وسیع ہے اور اس میں عمل کرنے والے کے لیے کوئی حد بندیاں نہیں، اس کے لیے بہت راستے ہیں نیکی کمانے کے. لیکن آج کے درس میں ہم کچھ ایسی نیکیاں دیکھیں گے جو بہت آسانی سے آدمی کر سکتا ہے. بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اس کے لیے اور بہت زیادہ محنت بھی نہیں لگتی، اور ثواب آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ آج ہی وقت ہمارے پاس ہے. کل موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو گیا ہمارے سامنے، اس کے بعد خیر ذرا تھوڑا ٹائم مل سکتا ہے کہ ملنے والا نہیں ہے. بازار میں ہے، گاڑی پر ہے، گھر میں ہے، دواخانے میں. موت کا فرشتہ آنے کے بعد کوئی آدمی اس سے مہلت مانگ سکتا نہیں. بادشاہ کو بھی نہیں ملتی اور فقیر کو بھی نہیں ملتی، کسی کو مہلت نہیں ملتی ہے. لہٰذا اس سے پہلے ہم کو تیاری کرنی ہے. تو کون سے اعمال ہے آج کی اس مجلس میں ہم دیکھیں گے کچھ نیکیاں جس کو ہم اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. آدمی عمل کی نیت سے سنے تو سننے میں بھی خیر پیدا ہوتی ہے، برکت آتی ہے. ہم لوگ یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ بھائی جو نیکی آ رہی ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ عمل کریں. اور ایسے کوئی بہت ہمالیہ پہاڑ ہلانے جیسے عمل بھی یہ نہیں ہے. آسان ہے. نیکیاں ہیں، کچھ نیکیاں مشکل بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی ہے نیکیاں عموماً ساری کی ساری آسان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلیہ والنار مثل ذلک. جنت تم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنے تمہارے جوتوں کا تسمہ، جوتے کی لیس جتنی قریب ہے اس سے زیادہ جنت تم سے قریب ہے. اور جہنم کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. امام البخاری نے کتاب الرقاق میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6488. اس حدیث میں آپ نے بتایا کہ آدمی سے جنت قریب ہے، جہنم بھی قریب ہے. مطلب کیا ہے کہ ایسے بہت سے اعمال ہیں کہ اگر آدمی عمل کر لیں تو جنت میں جا سکتا ہے، اور ایسے اعمال ہیں کہ کرنے میں بڑے آسان ہیں لیکن وہ عمل کرتے ہی آدمی جہنم کا حقدار بن جاتا ہے. آپ دیکھیے ایک عورت یعنی فاحشہ عورت کتے کو پانی پلا کے اللہ کے نزدیک کیا ہو گئی؟ مغفرت کی حقدار بن گئی. مغفرت ہو گئی کا مطلب جنت. اللہ تعالیٰ جب کسی کی مغفرت کرتا ہے اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک عمل ایسا کیا اس نے اخلاص کے ساتھ کہ اس کے بدلے اللہ نے اس کی مغفرت ہی کر دی. کون سی نیکی ہماری اللہ کو پسند آ جائے ہم نہیں جانتے، اس لیے کسی ایک نیکی پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے. میرا حج تو بہت زبردست ہوا ہے، نہ قبول کرے اللہ تو کیا کرے گا، سارا ڈیپینڈ اس پہ رہا زندگی بھر، اور باقی نیکیاں چھوڑتا رہا. حج ہو گیا اپنا، ابھی ٹینشن گیا اپنا. نہیں،
اگر کل کو اللہ نہ کرے قبول نہ کیا تو؟ اس لیے ایک ہی نیکی پہ تکیہ کبھی کرنا نہیں، کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا. کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے ہم نہیں جانتے ہیں. اس لیے کثرت سے نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، نیکی کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو جنت قریب ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے اعمال ہیں جس سے آدمی ثواب بڑھا سکتا ہے اور خوب نیکیاں کما سکتا ہے. سب سے پہلی چیز اچھی نیت سے کام کرنا. اچھی نیت سے کام کرنا، کیونکہ نیت کی آدمی کو ثواب ملتا ہے چاہے عمل کا موقع ملے نہ ملے. مثلاً آدمی سو رہا ہے رات میں سوتے وقت اگر نیت کرے سچی، جھوٹی نیت نہیں، چالو نیت نہیں، سچی نیت کہ اگر بیدار ہوا رات میں تو انشاءاللہ ضرور تہجد پڑھوں گا. اب یہ سو گیا لیکن نیند کھلی نہیں اور سوتا رہا صبح تک، فجر میں اٹھا، تو صرف نیت کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تہجد کا ثواب ملا اس کو. نیت کیا کہ آج میرے پاس مال نہیں ہے لیکن جب مال آئے گا میرے پاس انشاءاللہ میں دین کے کاموں میں خرچ کروں گا، مساجد میں، مدارس میں، غربا فقراء کی یعنی مدد میں، اور اس میں جو بھی کام آتے ہیں علم کے عام کرنے میں، دعوت میں اپنا مال خرچ کروں گا، جتنا بھی اللہ دے گا خرچ کروں گا. اگر مالدار بنانا تو کروں گا. ایسا نہیں بنا، مر گیا، غربت ہی میں مر گیا، ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا. کر نہیں پایا لیکن نیت کر پایا، عمل نہیں کر پایا. وہ آدمی بھی اللہ کے نزدیک ثواب کا حقدار ہے جو نیت کر پاتا ہو عمل نہ کر پاتا ہو. عمل کی طاقت نہیں ہے یا عمل کا موقع نہیں ہے اور اس کے پاس نیت کی طاقت ہے، اللہ اس کی نیت پر اس کو ثواب دیتا ہے. کتنی ساری نیتیں ہم کر سکتے ہیں لیکن کر دیں نہیں ہے. ایسا ہو سکتا کیا؟ ویسے ہی مر جاتے ہیں، ویسے ہی لوگ مر جاتے، نیت نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ہر ایک کو ملے گا جس کی اس نے نیت کی. علماء کہتے ہیں چاہے اس نے عمل کیا نہ ہو، چاہے عمل نہ کر پائے، اس کو اس کا ثواب ملے گا جس کی نیت سچی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، جنگ میں گئے اور صحابہ آپ کے ساتھ، اور جنگ کا معاملہ آپ جانتے ہیں، آدمی کی جان خطرے میں ہوتی ہے، اتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے جنگوں میں، اور اتنا سفر کر کے جانا. آپ نے صحابہ سے کہا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھی وادی ہم نے طے کی، جو گھاٹی جس سے ہم گزرے، ان سب میں ہمارے ساتھ وہ ثواب میں شریک تھے. ان سارے اعمال میں، اس سارے سفر میں جو ہم نے کیا اس میں وہ ہمارے ساتھ ثواب میں کیا تھے؟ شریک تھے. کیوں؟ آپ نے فرمایا حبسہم العذر، عذر کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. کچھ مجبوری ان کی تھی جو نہیں آ سکے، لیکن دل ان کا آنے کا تھا، ان کا دل تھا لیکن مجبوری سے وہ نہیں آ سکے. ایک آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے، کاش کہ میں اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں حج کرتا، عمرہ کرتا، دین کے لیے خدمت کرتا اور مسجد جاتا اور مدارس جاتا، دینی مجالس میں جاتا، میں مدد کرنے کے لیے لوگوں کی جاتا. دنیاوی اعتبار سے بھی یہ ساری نیتیں اس نے کیا کہ اگر میرے پاس یہ موقع ملتا تو میں کرتا، اور اب بھی ملے گا تو کروں گا. نہیں ملا اس کو، ویسے ہی مر گیا. وہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حدیث بتاتی ہے ہر ایک کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. تو بتائیے کتنے ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مرنے سے پہلے میں قرآن حفظ کروں گا، انشاءاللہ مرنے سے پہلے کم سے کم 100 حدیث تو یاد کروں گا، انشاءاللہ میں ایسا کروں گا. کیا نہیں کر سکتا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ نیت کے کنجوس ہیں. عمل کے تو ہے ہی ہیں لیکن نیت میں بھی سوچتے ہیں ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں ہو سکتا. ارے نہیں ہو سکتا، نیت تو کر، اگر اللہ نے توفیق دی تو کروں گا میں ایسا. اس میں بھی کچھ خرچہ آتا، پیٹرول بھرنا پڑتا گاڑی میں، نہیں، آدمی نیت کر سکتا ہے. تو ایک ایسے، اور کتنا محنت کرنی پڑتی، اس کو پہاڑ پہ جانا پڑتا. آدمی بستر پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے نیت کر لی کہ میں ایسا کروں گا انشاءاللہ. تو یہ جو کتنا وقت لگتا ہے، سیکنڈز لگتے ہیں اس کو، لیکن اگر اس کی نیت سچی ہے اور عمل نہ بھی کر پائے اس کو ثواب ملے گا. اچھی نیت ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اچھی نیت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم فيصلي من الليل
فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے بستر پر آیا اور اس کی سچی نیت تھی کہ وہ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھے گا، لیکن بات یہ ہوئی کہ اس کی آنکھ لگ گئی، نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ صبح تک یعنی فجر تک سوتا رہا، تو کتب لہ ما نوی، اس کے نامہ اعمال میں جو اس نے نیت کی تھی اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تہجد پڑھا ہو نہیں، نیت کیسی تھی؟ اصلی تھی، نقلی نہیں، سچی نیت تھی، پڑھوں گا اٹھا تو، لیکن نہیں اٹھ سکا ہو، اس کے نامہ اعمال میں اس نے تہجد پڑھا، اتنا ثواب پورا لکھ دیا جاتا ہے بغیر پڑھ کے. پر سویا نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہے اس کے اوپر، یعنی سونے کی کا انجوائمنٹ بھی ملا اور نماز کا ثواب بھی اس کو ملا. کیسا ہمارا رب ہے دیکھیے، نہیں کر کے بھی ملا. کیوں؟ دل صحیح ہے اس کا، دل صحیح ہونا چاہیے، دل میں خیر کی نیت ہونی چاہیے. اصل انسان اچھا برا اس سطح پر ہوتا ہے، سارا بگاڑ یہیں سے آتا ہے. لہٰذا دل کو اپنے اعمال کا شوق والا بنانا چاہیے، اعمال کا شوق اس میں ہونا چاہیے. اس حدیث کو امام النسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے. تو نمبر 1 ہم کو معلوم ہوا کہ ہم جو بھی نیک عمل کی نیت کر سکتے ہوں اس میں کنجوسی نہ کریں. موقع ملے گا نہیں ملے گا اللہ مالک ہے، لیکن ہم کو نیت کا موقع ملا کہ نہیں ملا نا، نیت کرنے کا. عمل کا موقع ملا کہ نہیں ملا وہ بات کی بات ہے، تو جو موقع ملا اس کو چھوڑنے کا نہیں، نیت کا موقع چھوڑنا نہیں. نمبر 2، دین کی مجلس میں سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے آنا، مسجد یا دینی مجالس میں. لیکن مسجد میں چونکہ اصل جگہ وہی ہے دین سیکھنے سکھانے کی، جیسے آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی مجلس میں جانا اس کا ثواب کتنا ہے؟ اس کا ثواب کتنا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں من غدا الی المسجد، جو مسجد کی طرف جائے. اس زمانے میں صبح سویری مجالس ہوتی تھیں، اس لیے غدا صبح جانے کے لیے، لیکن اس میں ٹائم کی قید بطور مثال ہے، قید کے طور پر نہیں، شام کو نہیں ملے گا صبح کو ملے گا، ایسا نہیں ہے. جو صبح سویرے دین کی مجلس میں کہاں گیا؟ مسجد گیا علم حاصل کرنے کے لیے. لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، اس کی نیت اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ خیر کی چیز، خیر کی بات سیکھے گا یا خیر کی بات سکھائے گا. یا تو وہ عالم ہوگا یا تو طالب علم ہوگا. عالم جا رہا ہے اس لیے کہ مجھے درس دینا ہے اور لوگوں کو دین سکھانا ہے، اور طالب علم جا رہا ہے کہ مجھے سننا اور سیکھنا ہے. دونوں بھی محروم نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی بھی نیت سے جائے، یہ نیت لیکن خالص ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بہت دن سے مل رہا نہیں، اس سے اپنا قرضہ وصول کرنا ہے، مسجد میں ہی ملتا ہو. نیت یہ نہیں ہے. نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ وہ دینی مجلس میں حاضر ہو کے دین کی بات سیکھے گا یا سکھائے گا. ثواب کیا ہے اس کا؟ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، ایسا حج جس میں کامل حج ہو، اس میں کوئی کمی اور نقص نہ ہو. آن لائن نہیں. سوچیے جو آن لائن والے، ٹھیک ہے دور کا اگر کہیں در سے آدمی نہیں جا سکتا ہے تو اور بات ہے، لیکن دینی مجالس میں جو لوگ نہیں آتے ہیں کتنی بڑی محرومی ہے. ہاں کتنی بڑی محرومی ہے. کیا یہ اس کو ایک حج کا ثواب ملے گا، کامل حج. اور حدیث میں کیا ہے؟ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، اس نے کوئی کھوٹ اس کے حج میں نہ ہو. جا کے کتنی ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، سستیاں ہو جاتی ہیں، کوئی کمی نہیں اس کے حج میں، کامل پرفیکٹ حج ملے گا. اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 86 پر یہ روایت موجود ہے اور حسن صحیح ہے. کوئی آدمی بول سکتا ہے کہ بھائی پھر حاجی لوگوں کا کیا، بیچارے وہ لوگ جاتے نا حج کو، اتنا محنت کر کے جاتے اور ان کو پھر، اور ہم لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے ثواب لے رہے ہیں. حدیث صحیح نہیں لگتی ہے، ہماری عقل صحیح نہیں ہے، حدیث صحیح ہے. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو حج کو جاتا ہے اس کو ایک حج کا ثواب نہیں ملتا. اس کا میٹر کہاں سے، رکشہ میں بیٹھتے آپ کیسے شروع ہوتا؟ 1 روپیہ سے. ہاں کہاں سے شروع ہوتا؟ اس کا ایک نمبر رہتا، وہاں سے شروع ہوتا. کوئی آدمی نہیں بولتا ہے میں بیٹھتے برابر اتنے پیسے کیسا ہوئے.
میٹر وہاں سے شروع ہوتا اس کا. اللہ رب العالمین کے پاس بھی عمل کرنے والے کا میٹر 10 سے شروع ہوتا ہے کہ جو آدمی حج واقعی کرتا ہے اس کو ایک حج کا نہیں، اس کو 10 حج کا ثواب سے وہاں سے شروع ہوتا ہے. لیکن یہ جو دینی مجلس میں جا رہا ہے اس کا 10 والا معاملہ نہیں، اس کا کیا ہے؟ 1. تو ہمیشہ جو حج کر رہا ہے وہ اس سے بہتر ہی رہے گا، یہ گھبرائیے مت. ہاں تو کوئی جا کے آگے سوچے گا میں چپ گیا، چپ جا کے دینی مجلسوں میں بیٹھتا تو سارے حج مل جاتے مجھ کو. ایک تو یہ کہ فریضہ ادا کرنا ضروری ہے، دوسرا یہ کہ واقعی حج کرنے والا ایک حج نہیں، کہاں سے شروع ہوتا؟ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، کیونکہ ایک نیکی کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 10 گنا. تو وہ عمل کرنے والے کے لیے. یہ تو بیچارہ علمی مجلس میں آیا، اس کو اللہ نے دے دیا اپنے فضل و کرم سے کتنا؟ 1 حج. 10 نہیں ہوتا، حج والے کو کتنا ہوتا؟ 10. تو کبھی گھبرائے نہیں ایسی حدیث آئے تو کہ حدیث صحیح نہیں لگ رہی، کیونکہ ہم لوگ اتنے کنجوس ہیں کہ اللہ زیادہ دے تو اپنے کو برداشت نہیں ہوتا. اگر ایسا ہو کہ اللہ زیادہ ثواب اگر ہم کو دے دے تو ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا اتنا کیسا دے رہا اللہ، کیونکہ ہم نہیں دیتے نا کسی کو اتنا زیادہ، ہمارا بخل لینے میں بھی مانع ہو جاتا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ دینی مجالس چاہیے. جب آدمی ایسا ہے کہ زندگی میں ایک ہی بار ملے گا، بار بار نہیں ملے گا. بار بار کیوں آ رہا تو؟ ہاں ملا نا تجھ کو ایک حج کا، پھر گھڑی گھڑی کیوں آ رہا تو؟ ایسا نہیں ہوگا. 1000 بار چاہے وہ 1000 بار اللہ دے گا اس کو. اللہ کے پاس کوئی کمی ہے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم میں سب کے سب جن و انس پہلے سے لے کے آخری تک سب کے سب ایک میدان میں جمع اور سب اپنی ڈیمانڈ رکھیں اللہ کے سامنے. سب سے بھاری کیا چاہیے اور کتنا چاہیے سب مانگے اللہ سے، اپنے دل کی ساری تمنائیں اونڈیل دیں اور اللہ وہ سب دے بھی دے، تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے ہوتی. وہ بھی سمجھانے کے لیے بولا اللہ، ورنہ اللہ کی اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے. لمیٹیڈ نہیں اللہ کے پاس، اتنا ہی اس میں سے بڑھے گا نہیں. اللہ جتنا چاہے بنا کے دے سکتا ہے. تو اللہ کا اتنا خزانہ ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں. تو اللہ سے لینے والے تھک جائیں گے، اللہ دینے میں تھکتا نہیں. تو یہ دوسری چیز ہے دینی مجالس میں ہم جائیں. نمبر 3، گھر سے نکلتے وقت ایک دعا سیفٹی کے لیے. ہیلمٹ آپ پہنیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت شیطان کے مقابلے میں بہت زیادہ ضروری ہے. ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے آدمی سوچتا ہے بیلٹ باندھ لیں، برابر کر لیتا ہے، لیکن شیطان سے بچنے کے لیے کیا؟ باہر فتنے کے ماحول سے بچنے کے لیے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھیے کتنی یعنی کیا کیا ملتا آدمی کو. اتنی سی دعائیں کتنا ٹائم لگتا اس کو پڑھنے میں، لیکن آدمی پڑھتا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج من بیتہ، آدمی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب آدمی اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا ٹائم لگا اس میں؟ مشکل سے 10 سیکنڈ. اس پہ کیا ملتا ہے؟ فیقال له حسبک، اس سے کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا، اس کے لیے فرشتہ اعلان کرتا بس بہت بول دیا تو، حسبک تیرے لیے کافی ہے. یہ حسبک کا مطلب کیا ہے؟ تیرے لیے اتنا کافی ہے، یعنی اس سے زیادہ اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیکیورٹی کے لیے. قد کفیتا وہدیتا ووقیتا، کتنے وعدے اس کے اوپر؟ 3. قد کفیتا، اللہ اب تیرے لیے کافی ہو گیا. وہدیتا، تجھ کو ہدایت دے دی گئی، گائیڈنس اللہ کی طرف سے تیرے لیے اب ملنے والا ہے. ووقیتا، اور تیری حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، تو سیف ہو گیا. اب کفیتا، ہدیتا، وقیتا، تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا، تیرے لیے کفایت کر دی گئی، تجھے ہدایت ملے گی اور تیرے لیے حفاظت اللہ کی طرف سے ہے. فیقال له حسبک وقد کفیتا قد کفیتا وہدیتا ووقیتا فیلقی الشیطان شیطانا آخر. اب باہر شیطان گھومتے بھٹکتے پھرتے نا سب، تو ایک شیطان دوسرے شیطان کو مل کے بولتا فیقول له کیف لک برجل قد کفی وہدی ووقی. اب کیا چلے گا تیرا زور اس کے اوپر؟ شیطان آپس میں مل کے باتیں کرتے نا، تو جب یہ پڑھ کے نکلتا تو شیطان دیکھتا اس کو کیا دے گا، اب کیا زور چلے گا اس کے اوپر تیرا؟ جس کی کفایت کر دی گئی، اس کو ہدایت مل گئی اور اس کی حفاظت ہو گئی، جو چاہیے وہ ملے گا کافی. اور
جو مقصود ہے اس میں ملے گی ہدایت، اور 3 اس کو ملے گی سیفٹی، اور کیا چاہیے چوتھا؟ مقصد کی رہنمائی اور اس کی کفایت اور اس میں حفاظت، یہ تینوں چیزیں ملتی ہے جب آدمی یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے۔ اور شیطان بولتا ہے کیسا زور چلے گا تیرے، اب کیا بس ہے تیرے، اس پہ تیرا کوئی بس چلنے والا نہیں۔ آپس میں ڈسکس کرتے نا شیطان بھی، دونوں مل کے آپس میں کیا بولتے ایک دوسرے کو، اپنا کام اس پہ ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کفایت، ہدایت اور وقایہ، یعنی حفاظت کا انتظام ہو گیا ہے۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ اسے ملے تو گھر سے نکلتے وقت اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس، اور زیادہ کچھ اس میں ہے نہیں۔ اسے بولا تھا حسبک، بس ختم، بول دیا تو جتنا بولنا چاہیے تھا، تیرے لیے اب یہ کافی ہو جائے گا۔ امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابن حبان میں التعلیقات الحسان حدیث نمبر 819 پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 4، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا، بہت ایزی ہے۔ آپ کو پتھر دکھائی دیا، کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، رات کے اندھیرے میں آپ چل رہے، آپ کو لگی تو آپ ٹھوکر کھائیں اور بولے کیسے لوگ ہیں دیکھو، پتھر پھینک دیتے اور نکل کے آگے، لعنت کر کے، ہاں برا بول کے نکل گئے آگے، نہیں، آپ نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ خصوصاً ایسے معاشرے میں جہاں مسلمان بستے ہوں، بلکہ ہر معاشرے میں کسی کو تکلیف اس سے نہ ہو، مخلوق سے تکلیف کو ہٹانا، پتھر کو آپ نے سائیڈ میں کر دیا، کیا ملے گا اس کے اوپر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و70 شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کیا فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا زبان سے کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان ہی کا ایک شعبہ، اس کی ایک شاخ ہے، ایمان ہی کی ایک خصلت ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کی فضیلت میں آپ فرماتے ہیں لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جنت میں ٹہل رہا تھا، جنت میں ٹہل رہا تھا، کیا کر کے آیا وہ؟ فرمایا فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت تؤذی الناس، راستے میں ایک پیڑ تھا، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس آدمی نے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس پیڑ کو کاٹ دیا، بس اتنا سا کام اس نے کیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں ڈال دیا ہے۔ میں نے دیکھا اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس نیکی کی بنا پر ایک آدمی جنت میں چلا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت میں ٹہلتے دیکھا۔ اب جا رہے راستے سے آپ کو دکھائی دیا کہ یہاں پر کیا ہے؟ بڑا پتھر ہے، کوئی آدمی اندھیرے میں گاڑی پہ آئے گا، ٹکرا کے ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو، بیوی بچے گھر میں اس کے ہے، سر میں چوٹ آ گئی، مر گیا، معلوم بھی نہیں پڑا گھر والوں کو، رات بھر ادھر ہی پڑا رہا، اور لوگ ویڈیو نکالتے رہے اس کے، لیکن کسی نے دواخانے میں نہیں لے کے گیا، کیا ہوگا اس کا؟ آپ نے سوچا میں تو بچ گیا لیکن دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے، ہٹا دو، ہٹا دیا۔ اس اندھیرے کی نیکی، ہو سکتا ہے آپ کی ساری نیکیوں کی بجائے اس ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ اتنی قدر کرے کہ آپ کو جنت میں ڈال دے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا، مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو خود بھی تکلیف نہیں دیتا اور دوسروں سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 5، بازار میں اللہ کا ذکر کرنا بہت مشکل ہے۔ بازار میں جھوٹ، دھوکہ، غفلت، دنیا 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 ہوتا ہے، اور کمپٹیشن، حسد ہوتا ہے وہاں پہ۔ وہاں اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال فی السوق لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت۔ بس جو آدمی بازار میں جائے اور بازار میں یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر،
بس اتنا ذکر اس نے بازار میں کیا، کیا ملے گا اس کو؟ اتنا پڑھنے پر کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہزار ہزار نیکیاں لکھتا ہے۔ 1000 کتنے ہوتے ہیں؟ 1 ملین، ملین کتنے ہوتے؟ 10 لاکھ کا ہوتا نا، 1000 6 زیرو ہوئے نا، 5 زیرو رہتے لاکھ، معلوم کہ نہیں؟ سب ایسا دیکھ رہے، 1000 یعنی کتنے زیرو ہوئے؟ 6، تو 10 اور 5 ادھر لے لو اور 10 ادھر لو، 10 لاکھ ہوتے ہیں نا، 10 لاکھ یعنی امریکہ کے کتنے؟ 1 ملین۔ اتنا سا پڑتا ہے جو 15 سیکنڈ میں ہو گیا، کتنی نیکیاں ملی؟ 1 ملین۔ ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا، 1 ملین روپے ملے تو آپ کچھ مسکرا رہے لوگ ہیں یہ دونوں ہم کو وہاں معلوم پڑے گا کہ 1 ملین نیکیاں کتنی قیمتی ہوتی، جب آدمی کو دیکھے گا کہ ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، کہ جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں کے مقابلے میں، جہنم میں جائے گا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 1 ملین نیکی، کتنے بار جاتا بازار میں آدمی، 1 ملین لے کے آ، ابھی کو بولا 1 ملین لایا میں، کیسا لایا بتاؤ، یہ ذکر کر کے آیا میں، تو 1 ملین وہ بھی جائے گی، میں بھی جاتی، ٹھہرو ذرا، ہاں میں بھی شاپنگ کو جاؤں گی تو میں بھی پڑھ کے آؤں گی۔ 1 ملین، اتنا ہی نہیں کہ 1 ملین نیکیاں ملتی ہیں، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، اللہ تعالیٰ 1 ملین گناہ اس کے مٹا دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ کیا پہاڑ توڑا، لیکن اس پر، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے، شیخ الالبانی نے اس کو سنن الترمذی کی تحقیق میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 3429، یہ مختلف الفاظ سے آئی ہے لیکن یہ جو روایت ہے یہ حسن درجے کی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے 1 ملین نیکیاں، 1 ملین گناہ معاف، چھوٹی موٹی جو بھی کوتاہیاں ہیں سب معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ دن بھر میں کتنی ہوتی ہے ہم کو کیا معلوم ہے، اور اگر کسی کے گناہ نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اونچا کر دیتا ہے، درجات کو اونچا کرتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو بازار میں جائیں، یہ ذکر کریں، اتنا سارا ثواب ہم کو مل سکتا ہے۔ نمبر 6، مسواک کرنا، نسیم منسیہ، آج عام طور سے آدمی بھولا ہوا ہے اس کو، مسواک کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت میں مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ مسواک کرنا فائدہ کیا ہے اس کا؟ صرف مسواک کیا تو اللہ راضی ہوتا، نماز کا ٹائم ہو یا نہ ہو، کبھی بھی بیٹھے بیٹھے یاد آئے مسواک کریں گے، چلو مسواک آدمی کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک کرنا یہ منہ کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضا کا بھی ذریعہ ہے۔ 2 چیزیں ہوتی مسواک میں، ایک کیا ہوتا ہے؟ منہ صاف ہوتا ہے بدبو سے، اور دوسرے اس سے کیا ہوتا ہے؟ مرضات للرب، رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ امام شوکانی، اسی طرح سے امام نووی اور کئی علماء کہتے ہیں اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ٹائم بھی نہیں بتایا اللہ کب راضی ہوتا، صبح کرے تو راضی ہوتا، شام کو کیے تو راضی ہوتا، نماز سے پہلے، عید کے دن، جمعہ، کچھ نہیں۔ اس لیے امام شوکانی کہتے ہیں جب بھی مسواک کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا، کیونکہ حدیث میں کوئی ٹائم کی قید نہیں ہے۔ اسی لیے عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے پوچھا گھر میں آتے سب سے پہلے کیا کرتے؟ گھر میں جب آتے، آپ کے کمرے میں جب آتے سب سے پہلے کیا کرتے؟ کہتے مسواک کرتے ہیں۔ گھر میں آتے ہی سب سے پہلے کیا کرتے؟ مسواک۔ فرماتی ہیں ہم لوگ بیویاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے بھی گھر میں باری ہوتی، آپ کے لیے وضو کا پانی اور ایک مسواک رکھ دیتے ہیں۔ رات میں آپ اٹھتے، پھر مسواک کرتے اور وضو کرتے اور تہجد کی نماز پڑھتے، خاص خیال رکھتے تھے آپ۔ تو مسواک سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کا راضی ہونا چھوٹی چیز ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ جنتیوں کو سب سے بڑی چیز کیا ملے گی؟ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا۔
تو بہت بڑی چیز ہے. کس سے ملتی ہے؟ چھوٹی سی مسواک آدمی کرے. اس لیے کسی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. آدمی دیکھے جب ہمارے نبی نے بتا دیا تو وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا نہیں. آسان ہونا اس کو چھوٹا نہیں بناتا ہے، کم قیمت ہونا اس کو چھوٹا نہیں بناتا ہے. حدیث میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. وہ کھجور کا ٹکڑا قیمت کے اعتبار سے چھوٹا ہے، جہنم سے بچانے کے اعتبار سے چھوٹا نہیں ہے. تو کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اس حدیث کو امام احمد، نسائی، ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے. ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے. تو مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے. وضو کے بعد ذکر کرنا، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد یتوضا فیبلغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ یا عبدہ ورسولہ. بعض روایتوں میں سب یہ آیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جیسا چاہے آدمی پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ترمذی کے الفاظ ہیں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. جو آدمی یہ ذکر کرتا ہے وضو کرنے کے بعد، جو آدمی یہ ذکر کرتا ہے وضو کرنے کے بعد، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اس کے لیے یعنی وہ اتنا زیادہ لائق آدمی ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. یدخل من ایہا شاء، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اتنا ذکر کرتا ہے تو اس کے اعزاز میں، اس کی عزت میں کیا ہوتا ہے؟ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اب وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو. اگر آپ مثال کے طور پر مسجد سے باہر نکلتے ہی آپ کے لیے 8 مرسیڈیز گاڑی آ کے کھڑی ہوں گی، مرسیڈیز بینز، اور آ کے اس کا جو شوفر ہوتا ہے، جو بھی اس کا ڈرائیور ہوتا ہے، دروازہ کھول کے کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے. ہاں صاحب. بولے اتنے سارے گائے کو؟ بولے آپ کی مرضی، آپ جس گاڑی میں چاہے بیٹھو. کیا کرے گا آدمی؟ پلٹ کے سب مسجد میں جتنے نمازی مصلی سب کو دیکھے گا، دیکھو کیا ٹاٹ ہے میرے. کہ مسجد سے نکلتے ہی کیا ہو گیا؟ سامنے 8 گاڑیاں آ کے کھڑی ہو گئی، رائل گاڑیاں آ کے کھڑی ہو گئی، اور ہر ایک کی گاڑی کا دروازہ کھول کے صاحب بیٹھیے، آپ کی مرضی، جس دروازے سے چاہے، جس گاڑی میں چاہے آپ بیٹھیے. تو یہ اعزاز سمجھے گا اپنا، کتنا بڑا عزت، کتنی عزت ہے میری، جو گاڑی میں جاؤ، یہاں بھی جا، آپ کی مرضی، ہم آپ کے لیے آئے ہیں. جنت کا دروازہ اس کے لیے کھولا جا رہا ہے، اور 8 تیری مرضی، تو جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کتنی عزت اللہ کے نزدیک اس آدمی کی ہے جو بس اللہ کو یاد کرتا ہے وضو کر کے. یہ ذکر یاد کرنا چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. کتنا ٹائم جاتا ہے اس میں؟ مشکل سے 10 سیکنڈز، لیکن اتنی بڑی فضیلت اس کی ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. نمبر 8، اذان کا جواب سن کے، اذان کو سن کے اس کا جواب دینا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرنا. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جیسا وہ کہتا ہے تم بھی کہتے جاؤ. ثم صلوا علی، پھر مجھ پہ درود پڑھو. فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بہا 10. اس لیے کہ جو بھی آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ صلاۃ نازل کرتا ہے. اللہ کا بندے پر صلاۃ نازل کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے کی تعریف کرتا ہے. ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو. 3 کام بتائے گئے ہیں. کیا ہیں؟ نمبر 1 اذان کا جواب، نمبر 2 اس کے بعد درود، 3 اس کے بعد نبی کے لیے وسیلے کی دعا. تو کہا کہ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللہ. اس لیے کہ وسیلہ جنت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے جو اللہ کے ایک ہی بندے کو ملنے والا ہے. وَأَرْجُ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ
میں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو یہ سب کرنے کا فائدہ کیا ہمارے لیے؟ کیا کہا فمن سأل لی الوسیلہ حلت لہ الشفاعہ، جو کوئی آدمی اذان کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرے گا، میری سفارش قیامت کے دن اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہ آدمی ایلیجبل ہو جائے گا، لائق ہو جائے گا، مستحق ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جائے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار ہو جائے گا. تو جو آدمی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں، وہ دنیا میں یہ 3 کام کرے: اذان کا جواب، درود اور اس کے بعد کی دعا. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. نمبر 9، تسبیح، تحمید، تکبیر اور تحلیل. آسانی سے آدمی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، اس کا اہتمام کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا یحصیہما عبد الا دخل الجنہ. 2 خصلتیں ہیں، 2 چیزیں ہیں، جو بھی بندہ ان کا اہتمام کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. جنت میں جائے گا. جو بھی ان 2 چیزوں کا اہتمام کرے وہ جنت میں جائے گا. وہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل. یہ ہیں تو آسان، لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں. یہ 2 کام آسان تو ہیں لیکن عمل کرنے والے کم ہیں. کیا ہے وہ؟ یسبح اللہ احدکم فی دبر کل صلاۃ 10 ویحمدہ 10 ویکبرہ 10. ہم لوگ رک جاتے ہیں اذان تک. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. چھوٹا درود ایک ہے جو اگر کسی کو معلوم کرنا ہو تو معلوم کرے. اگر کم وقت میں آپ کو زیادہ درود پڑھنا ہے، صحابہ پسند کرتے تھے ایک درود کو، اور وہ ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی. بس ختم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی. تو یہ صحابہ اس کو پڑھتے تھے. تو یہ بھی ایک روایت میں ہے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو اگر کوئی آدمی چھوٹا سا درود پڑھنا چاہتا ہے جلدی جلدی تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی، کیونکہ اعلیٰ ہے اس کی وجہ سے کسرہ آئے گا اس میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ہاں
یہ جمع کرنے کے لیے ہم کو چاہیے. ہاں آخرت کی کرنسی ہے یہ, آخرت میں اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے. دنیا کا مال کچھ کام آنے والا نہیں ہے, سب وارث لینے والے ہیں. ہاں محنت کر کے ان کو چھوڑ کے جانے والے ہیں ہم لوگ. اپنے لیے کیا, اپنی کرنسی جو ہم آگے بھیجیں گے, یہی وہ چیز ہے جو آخرت میں کام آئے گی. تو کہا کہ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَن يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ, یہ عمل تو دونوں آسان ہیں لیکن کرنے والے تھوڑے ہیں. يُسَبِّحُ اللَّهَ أَحَدُكُمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا. کہا کہ آدمی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ کیا کہے, تسبیح سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ, اور 10 مرتبہ کیا, اللہ اکبر. کتنے ہوئے, 30. کہا کہ فَتِلْكَ 50 و100 باللسان و1000 و500 فی المیزان. دن بھر میں کتنا ہوگا 5 نمازوں کی بات کرے گا تو 30 کے حساب سے 150. کہا زبان پہ 150 ہیں لیکن ترازو میں 1500 ہیں. کیوں, ایک نیکی کا کتنا ملتا ہے, 10 گنا. تو زبان پہ 10 کتنا سیکنڈ لگتے ہیں آدمی کو بتائیے. یعنی یہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ نماز کے بعد آدمی, فرض نمازوں کے بعد آدمی کیا کرے, 10 مرتبہ, جلدی جانا ہے اس کو تو آدمی کیا کرے گا, 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ, 10 مرتبہ اللہ اکبر. بس اتنا بھی پڑھ لیں برا نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں اس کو. اور کہا کہ زبان پہ 30 ہیں اور یہ کل ملا کے 150 ہیں, لیکن نامہ اعمال میں کتنے ہیں, 1500. وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ يُسَبِّحُ 33 وَيَحْمَدُ 33 وَيُكَبِّرُ 34. اور جب بستر پر جائے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. کل ملا کے کتنے ہوئے, ہاں 100, 99, 34, 100 ہوئے. فَتِلْكَ 100 بِاللِّسَانِ و1000 فِي الْمِيزَانِ. کہا کہ یہ زبان پر 100 ہیں لیکن ترازو میں کتنی ہے, 1000 ہیں. تو صبح دن بھر کے کتنے ہوئے, 1500, اور یہ 1000, 1500 اور 1000 ملا کے کتنے ہوئے, 2500. اور ایزی ایک دم, پٹ 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 ہو گیا ایک دم کام تمام. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کیا کہا, فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 2500 سَيِّئَةٍ. بھلا کون ہے تم میں سے جو دن بھر میں 2500 گناہ کرتا ہو. اگر ڈیلیز کا روٹین رہا تو ہمیشہ نیکیاں زیادہ رہیں گی کہ کم رہیں گی, تو ایوریج میں اس کی نیکیاں زیادہ رہیں گی اگر پوری زندگی میں, تو آخری دن بھی کیا ہوگا, قیامت کے دن ایوریج زیادہ ہی ہوگا نا اس کا. تو کہا تم میں سے کون ہے جو دن بھر میں 2500 گناہ کرتا ہو, برائیاں کرتا ہو. قال عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حدیث روایت کی, کہا وَرَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ. کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ اپنی انگلیوں پر یہ ذکر کرتے تھے. یعقد, عقد کہتے ہیں بند کرنے کو, گانٹھ مارنے کو عقدہ کہتے ہیں. آپ کو میں نے دیکھا آپ اپنی انگلیوں پر ذکر اس طرح سے کرتے تھے. تو یعقد عربی زبان میں اس طرح سے آتا ہے, یہ انگلی بند کرنا, بند کرنا, بند کرنا, بند کرنا, بند کرنا, پھر کھولنا, بند کرنا, بند کرنا, بند کرنا, بند کرنا, بند کرنا, اس طرح سے. تو ذکر جو ہے آپ کو میں نے دیکھا آپ انگلیوں کو کیا کرتے تھے, اس طرح سے بند کرنا, پھر کھول کے پھر ذکر کرنا. تو آپ خود بھی یہ کرتے تھے. یعقدها بیدہ. قال فقیل یا رسول اللہ وکیف لا یحصیہما. کسی نے پوچھ لیا لیکن اللہ کے رسول آدمی پھر کیوں نہیں کرتا جتنا ایزی ہے, تو جب آپ نے کہا یہ آسان ہے تو کیوں اس کا اہتمام نہیں کر پاتا, کیوں یہ سمیٹ نہیں پاتا. قال یأتی احدکم الشیطان وهو فی صلاتہ. آدمی اپنی نماز میں ہوتا ہے, شیطان اس کے پاس آتا ہے, فیقول اذکر کذا اذکر کذا, اس کو یاد دلاتا ہے فلاں چیز یاد کر, کسٹمر انتظار کر رہا تیرا, باہر فلاں دوست رکے ہوئے ہیں, یا فلاں جگہ جانا ہے تجھ کو, اس کو یاد دلاتا ہے. اور وَيَأْتِهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنِيمُهُ, اور سوتے وقت میں, رات کے وقت میں بستر پر اس کے پاس آتا ہے, سو جا بہت تھک گیا تو آدمی میں سلا دیتا ہے اس کو, فَيُنِيمُهُ, اس کو سلا دیتا ہے. نمازوں کے بعد کام یاد دلاتا ہے اور سوتے وقت میں سلا دیتا ہے. اس وجہ سے ڈیلی 2500 کا نقصان ہو رہا.
ڈیلی گلے میں 2500 کا لاس آ رہا ہمارے. اگر نہیں کر رہے ہم لوگ تو ڈیلی کا مان لیجئے کہ مہینہ بھر کرے تو کتنا ہوگا. تاجر لوگ ہیں نا یہاں پہ, 75,000 روپے ملے تو مہینے کے ایسے اتنے کم ٹائم میں. خالی ایک فون کال لگایا 1,500, دوسرا فون لگایا 1000. روزانہ کے 2 فون پہ اگر ملنے لگے ایسے, اور مہینے کے اگر 75,000 ہو, اور کوئی آدمی بولے ٹائم ہی نہیں ملتا, میرے کو بھول ہی جاتا, میں پاگل کہیں کا 75,000 نہیں کما رہا, تو کیسا آدمی ہے, کتنا کام کرنا پڑتا, تیرے جیسا بیوقوف آدمی نہیں دیکھا دنیا میں. آخرت کے اعتبار سے ہم جیسا بیوقوف آدمی کوئی نہیں ہے. تو یہ 75,000 منتھلی ہے ہمارے, اور اینول نکالیں گے تو اور بہت زیادہ ہوگا. ہاں سوچیے کتنی نہیں کیا. لیکن بات یہ ہے کہ حدیث میں کیا ہے, وہ ہما یسیر, ایک دم آسان ہے. 10 کرنے میں کوئی ٹائم نہیں جاتا آدمی. بہت سارے لوگ 33 والا کیوں چھوڑتے, یاد نہیں رہتا, گننے نہیں آتا, یہ سب چوچلے ہیں. لیکن 10 کا کوئی ہے حساب, مشکل ہے, ایک ہاتھ پہ بھی گن سکتا آدمی. 10 ہی صحیح, اللہ کے بندے وہ تو کر. زندگی میں کتنا سارا, سال بھر اگر کرتا رہا, زندگی بھر کرتا رہا, یہ ایزی جو ہے نیکیاں اس کی کتنی ساری جمع ہو سکتی ہے. تو امام ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن حبان سبھی نے اس کو روایت کیا, اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے سنن رواتب کا اہتمام کرنا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم سب اس میں سست ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کی. دن بھر کی 12 رکعتوں کا اہتمام کرنا, فجر کی 2, ظہر کی 4, پھر ظہر کے بعد 2, مغرب کی 2 اور عشاء کی 2, کل کتنے ہو گئے 12 رکعتیں. ان 12 رکعتوں کا کیا ہے, کیا ملتا ہے اس کے اوپر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من ثابر علی 12 رکعتا من السنہ, جو آدمی دن بھر میں 12 رکعت سنت نماز پڑھے, بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے. 4 رکعات قبل الظہر, ظہر سے پہلے 4 رکعتیں, ورکعتین بعدہا, اس کے بعد 2 رکعتیں, ورکعتین بعد المغرب, اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں, ورکعتین بعد العشاء, اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں, ورکعتین قبل الفجر, اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں. یہ 12 رکعتیں جو آدمی روزانہ پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اگر کونڈوا میں فلیٹ ملتا ہو تو کلیانی نگر میں یا NIBM پہ یا کسی پاش علاقے میں اگر ملتا ہو, آدمی نہیں کرے گا؟ اللہ ہی دے, بندوں سے نہیں لے رہا ہو, اللہ اگر دے دے اس کو دنیا میں ایک فلیٹ ملے گا تو اس کو اگر تو یہ کرے گا, نہیں کرے گا وظیفہ, جنت کا گھر اس سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. زمین کو اللہ تعالیٰ بالکل ختم کر کے ایک میدان بنا دے گا قیامت کے دن, یہ سب ختم ہونے والا ہے. لیکن آخرت میں جو گھر اللہ دے گا وہ باقی رہے گا, اور اس سے زیادہ جنت کے گھر کیسے ہیں؟ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی, اور اس کا گارا مشک و عنبر کا ہے. مطلب اس کو مہمان آ رہے تو گھر کے اندر وہ دھونی دینی نہیں پڑے گی, بلکہ وہ اس کی جو یعنی بیچ میں جو گارا سیمنٹ جو استعمال کرتے ہیں وہی مشک کا ہے, تو خوشبو آلریڈی ہوگی گھر کے اندر. اور 1 اینٹ سونے کی, 1 اینٹ چاندی کی, ذرا بھی روشنی پڑی تو کیسا دکھے گا گھر؟ ایک دم ایسے گھر ملیں گے, اور الگ الگ بھی, اس میں کانچ کے بھی ہے, موتی کے بھی ہے, اور الگ الگ ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کیسا دے گا معلوم نہیں, اللہ کے حساب سے دے گا. تو وہ گھر اگر پانا ہے تو یہ نمازیں ہیں, فجر سے پہلے 2, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2, عشاء کے بعد 4 بھی آ رہی ہیں انشاءاللہ آگے. امام ترمذی نے اور نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھنا, یہ بھی ایک عمل ہے جو عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں, اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں, من صلی 4 بعد العشاء, جو آدمی عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھے, کن کقدرہن من لیلۃ القدر, وہ 4 رکعتیں ایسی ہیں جیسے کوئی آدمی لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھے. لیلۃ القدر کی عبادت کتنی ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, لیلۃ القدر میں کیا ہوا عمل 1000 مہینوں میں کیے ہوئے عمل سے بہتر ہے. لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے.
خیرن سے زیادہ بہتر ہے. تو کوئی آدمی اگر عشاء کے بعد کتنی رکعتیں ہیں؟ یہ تہجد بعد میں آئے گی، عشاء کے بعد ہے یعنی سونے سے پہلے. تو 4 رکعتیں عشاء کے بعد اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے، کن کقدرہن من لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اتنی عبادت کرنے کے برابر یہ اس کے لیے ہے. اس کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا. اسی طرح حضرت عائشہ سے بھی روایت آئی ہے، فرماتی ہے اربع بعد العشاء یعدلن بمثلہن من لیلۃ القدر. عشاء کے بعد 4 رکعتیں ادا کرنا یہ لیلۃ القدر کی 4 رکعتوں کے برابر ہو جاتی ہے. کہ کوئی آدمی لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھے، یہ کیا ہے؟ عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھنا ایسا ہے. تو یہ جو 2 حدیثیں ہیں یہ صحابہ سے آئی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دونوں صحیح روایتیں جو میں نے ذکر کی ہیں، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بت فی بیت خالتی میمونہ، میں نے اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں رات گزاری. بنت الحارث زوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میمونہ بنت حارث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہیں، تو ان کے ہاں میں نے رات گزاری. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہا فی لیلتہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اس رات انہی کے ہاں تھی. فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی. ثم جاء الی منزلہ، پھر اپنے گھر آئے جہاں ان کی باری تھی آپ کی. فصلی 4 رکعات، پھر آپ نے 4 رکعتیں پڑھی. ثم نام، پھر سو گئے. امام مسلم نے اسے، امام بخاری نے اسے کتاب العلم میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 117. عشاء کی نماز پڑھی، گھر آئے، کتنی رکعت نماز پڑھی؟ 4، اور اس کے بعد سو گئے. پھر رات میں اٹھ کے تہجد پڑھے، آگے روایت سے، لیکن میں نے اس کو ذکر نہیں کیا. تو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ سے بھی اس کی فضیلت ملتی ہے. تو 4 رکعتیں عشاء کے بعد اگر آدمی پڑھ لے، گھر پہ جا کے پڑھے یا مسجد میں پڑھے، کوئی قید اس کی نہیں ہے. وہ روایت ضعیف ہے جس میں مسجد کی قید ہے کہ مسجد سے باہر جانے سے پہلے پڑھ لے، ضعیف روایت ہے. لیکن صحابہ کا عمل ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ کتنا ثواب ہے اس کا؟ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. آگے بڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها. جو آدمی قرآن اللہ کی کتاب کا ایک حرف بھی پڑھے، اس کے لیے 1 نیکی ہر حرف کے بدلے ہے، اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے. لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا کا پورا ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف بھی حرف ہے، لام بھی حرف ہے، اور میم بھی حرف ہے. یعنی صرف الف لام میم آدمی کہے تو کتنی نیکیاں ہوئی؟ 3 کا کتنا ہوا؟ 10 گنا 30. تو 30 نیکی یہی ہوگی. اگر آدمی قرآن پڑھے روزانہ، کتنا ثواب؟ ہر حرف پر اس کو 1 نیکی ملے گی، اور 1 نیکی کا کتنا ہوگا؟ 10 گنا. واٹس ایپ پڑھنا کم کریں. واٹس ایپ پہ کتنا ثواب ہے؟ ہاں، ہر حرف پہ کتنا ملتا؟ کچھ ملتا؟ تو آدمی واٹس ایپ پڑھتا، فیس بک، کتنے لوگ ہیں. ایڈکشن ہے یہ، ڈرگ ایڈکشن سے زیادہ خطرناک ہو گیا یہ. آدمی ہر وقت لگا ہوا ہے، ہر وقت لگا ہوا ہے. لائک کرنا فرض میرے اوپر ہے، لائک نہیں کیا نا کبھی جہنم میں چلا جاؤں گا. دوست نے فوٹو بھیجا ہے، آدمی اسی میں لگا ہے. اس کا میسج آیا، ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک، آدمی برابر کرتا جا رہا ہے. واٹس ایپ ایک میسج، اس کو نوٹیفیکیشن دکھی نا اگر تو اس کا بی پی بڑھ جاتا آتا نا. اس کے واٹس ایپ کے اوپر ہوتا ہے 20 15 10، ایک بھی کبھی کبھی رہتا ہے. کون ہے وہ کون ہے وہ جس کا میسج میں نے نہیں پڑھا؟ پڑھنا ضروری ہے. نہیں پڑھا تو قیامت آ جائے گی. ہاں، بے چینی ہوتی ہے. ڈرگ ایڈکشن سے برا ہے. ہم لوگ موبائل فون اپنے پیسے سے خریدتے، اور جیسے اس کو خرید لیتے وہ ہمارا مالک ہو جاتا ہے.
پہلے لوگ غلام خریدتے تھے اور اس کے مالک بنتے تھے. آج آدمی موبائل خرید رہا اور غلام بن رہا. نہیں, کیا مجال ہے وہ بج رہا ہو اور اس کو آدمی نہ اٹھائے. لوگ بولے ذرا رکو نا, تو بھی شاید کون امپورٹنٹ رہے گا کچھ تو بھی. ہاں, اتنا زیادہ آدمی غلام بن گیا ہے. جیسے اس سے پہلے لوگ جو ہیں ان کے مسائل نہیں تھے, ان کے کوئی ضروریات نہیں تھی, لیکن آج پیدا ہو گئی ہے. ہم اس میں کتنے میسیجز پڑھتے ہیں, کیا نہیں پڑھتے. آل فال قرآن کتنا پڑھتے سوچیے. قرآن پڑھیں, ایک حرف پر ایک نیکی, اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا. اور روزانہ آدمی ایک وقت طے کرے, اس میں کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ. ایک صفائی پڑھ اللہ کے بندے, لیکن پڑھ. کتنے دنوں سے کتنے لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا, وہ خود جانتے ہیں. ایسی اگر مر گئے تو واٹس ایپ نہیں پڑھا تو ہاں, بندہ دوسرا جو ہے اس کا بھائی شکایت کر, میسج تم کو بھیجا, اب تک اس کو تم دیکھے بھی نہیں, ٹک بھی نہیں ہوا اب تک. دوست کی شکایت ہے, اس لیے دیکھنا ضروری سمجھتا ہے. لیکن رب العالمین کی طرف سے پیغام آیا ہوا ہے 1400 سال پہلے, اور تیرے لیے آیا ہے. اب تک تو پڑھا نہیں اس کو. پورا پیغام اللہ کا ہے اور اب تک پڑھا نہیں تو نے قرآن کو. کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے. قرآن روزانہ وقت نکالیے, صبح دوپہر شام جب بھی آپ کو ملے. موبائل کے دور میں تو اور بھی مسئلہ نہیں ہے, وضو کا بھی مسئلہ نہیں رہا ابھی تو. اگر آپ اس کے اوپر یعنی ایسا کچھ لگا دیں جس سے اس کو چھونا, ڈائریکٹ چھونا نہیں ہو اسکرین کو, تو آپ کے لیے وضو کی بھی قید نہیں ہے. اگر حائل سے آدمی اگر چھوتا ہے قرآن کو, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر وہ اس کے اوپر ایک اسکرین گارڈ ہے, اس کے اوپر اسکریچ گارڈ ہے جو کہ پرماننٹ نہیں ہے, لگایا ہوا نکال بھی سکتے, ایسا کچھ ہے تو آپ اس کو اگر وضو نہیں بھی ہے تو چھوئیں. تو آپ ڈائریکٹ چھو رہے اس کے اسکرین کو نہیں, آپ ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں. اب تو بہانہ بھی نہیں رہا, بول بھی نہیں سکتے وضو میرا بار بار ٹوٹتا تھا, بہانہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ ہمارے دل بیمار ہیں, ہم لوگوں کی باتوں کے زیادہ شوقین ہیں, شیدائی ہیں, اللہ کی بات کے کم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اسی طرح سے ایک اور نیکی ہے جو بہت بڑا ثواب ملتا ہے, بہت آسان ہے. وہ کیا ہے؟ روزے دار کو روزہ افطار کرانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا. جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائیں, اس کو روزے دار کا ثواب ملتا ہے, ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا روزے دار کو ملا, اور اس روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ رمضان کے کتنے روزے رکھ سکتے؟ زیادہ سے زیادہ 30. لیکن اگر آپ نے ہر دن ایک آدمی کو افطار کرایا تو آپ کو کتنے روزوں کا ثواب ملے گا؟ اگر یہ 30 ملا اور یہ 30 ملا تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 60. تو آپ اپنے روزے تو نہیں بڑھا سکتے, روزوں کا ثواب بڑھا سکتے. کتنا ٹائم لگتا کھلانے میں؟ آدمی جو بھی چاہے اس کو کھلا دے. تھوڑا زیادہ ہے اتنا 1 کلو کھلانا, اس کو کچھ بھی نہیں ہے سر, تھوڑا سا بھی کھلا دیا, ایک کھجور کھلا دیا, آپ کی کھجور پہ اس نے افطار کر لی, آپ کو ثواب ملے گا. بعض لوگ تھوڑا اس میں گڑبڑ بھی کرتے ہیں, نہیں میں میری کھجور سے کروں گا. نادان آدمی ہے. اس کو اگر کوئی مسلمان اگر دیتا ہے یہ میری کھجور اس سے افطار کرو, اس کو تو اس سے کرنا چاہیے. کیوں؟ 11 کے روزہ اس کا کھجور سے اور اس کی کھجور میں چلا جائے گا اس کا ثواب. وہ اپنے بھائی کو فائدہ کیوں نہیں پہنچا رہا؟ بھائی تو تیری کھجور سے کہا ہے, کیا ملنے والا؟ 1 روزہ. اور اگر اس کی کھجور پہ افطار کیا تو کیا ملے گا؟ آدھا روزہ. تو اس کو 1 روزہ تو ویسا بھی ملے گا نا, لیکن تیرے اس کی کھجور سے افطار کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کو بھی ثواب ملے گا, بشرطے کہ اس کی کمائی کیا ہو؟ حلال ہو. تو اگر حلال کمائی والا کوئی آدمی کو افطار کرا رہا تو آپ کیوں ضد کر رہے اپنی کھجور سے افطار کرنے کی؟ اس سے کر لو نا, آپ کا ثواب کہیں نہیں جائے گا لیکن اس کو بھی ملے گا. لیکن کیا نہیں جاتے آپ وہ جنت میں جائے؟ میرا روزہ تو میرے سے بڑھتا کیا؟ تیرا بھی رکھ کے میرا بھی روزہ لیتا, میں تیرے سے زیادہ لوں گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کی نیت سے اس کی روزی یعنی کھجور سے افطار کرے, کیا جاتا کیا اس سے؟ ایک مسلمان اپنے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے, تو بھی جا جنت میں, میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. ایسا ہونا چاہیے. تو یہ بعض لوگ کرتے ہیں, اپنی کھجور چھوڑتے ہی نہیں, ڈھونڈتے میری کھجور کہاں ہے اس کے اندر, پلیٹ کے اندر, اس سے کروں گا, میں مر جاؤں گا لیکن اس سے ہی کروں گا. کائیں کو اتنا پریشان ہو رہا بھائی. اور بعض اوقات غلطی سے دوسرے کی آ جاتی, ڈھونڈتے رہتا لیکن اس کی ملتی نہیں, کھاؤ کہ نہیں. یہ نادانی, یہ چھوٹا ذہن نہیں ہے. آدمی کا ذہن وسیع ہونا چاہیے. کوئی افطار کرائے کر لے, انکار نہیں کرے.
اور بہت زیادہ تحقیق بھی نہیں کرے آدمی، میں حلال کھاتا ہاں میں حرام نہیں کھاتا، کیا ہے تمہاری کتنی کمائی آتی، ہاں آڈٹ کرائے کہ نہیں کرائے، پورا ڈیٹیل اس کا، اتنا زیادہ ڈیٹیل نہیں لینا چاہیے کسی کی. ایک مسلمان سے حسن ظن رکھنا چاہیے، الا یہ کہ بالکل کھلم کھلا حرام اس کا ہے، نہیں ہے تو اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، بے وجہ کی چوکشی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا. اللہ تعالیٰ بندے سے اتنے پر بھی راضی ہو جاتا، اللہ تعالیٰ رب العالمین اپنے بندے سے اتنے پہ بھی راضی ہوتا ہے کہ بندہ ایک لقمہ بھی کھا لے اللہ کی حمد کرے، اور تھوڑا سا پانی پی لیں تو بھی اللہ کی حمد کرے، اس پہ بھی اللہ راضی ہوتا اس سے. تو جب ہم کھائیں تو کھانے کے بعد اللہ کی حمد کریں، پانی پیے تو پینے کے بعد اللہ کی حمد کریں، اللہ اتنے پہ بھی بندے سے راضی ہو جاتا ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. کھانے کی دعا میں سے کتنوں کو یاد نہیں ہوگی، یاد ہونا چاہیے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور اس کے علاوہ بھی اذکار ہیں. تو یہ دعائیں یاد کرنا چاہیے، یاد نہیں ہوتی، نکال کے موبائل میں تو دیکھ کے پڑھ سکتا لیکن نہیں پڑھتا. کیوں؟ سستی. اس دور کی بڑی بیماریوں میں سے، ہلاک کرنے والی بیماریوں میں سے، جو کورونا سے بھی خطرناک ہے، وہ کیا ہے؟ سستی ہے. سستی ہے. کتنی ساری بڑی بڑی نیکیاں آدمی سستی کی وجہ سے بلکہ فرائض چھوڑ دیتا ہے. کتنے لوگ گھر میں بیٹھے ہوں گے نماز کو نہیں آئیں گے، کیوں؟ سستی. کچھ کام نہیں، کوئی مہمان نہیں، بیمار نہیں، حیض بھی نہیں اس کو بیچارے کو، پھر بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سستی کی وجہ سے آدمی ایسا کرتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے آدمی. اسی طرح سے مسلمان سے خوش مزاجی سے ملنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقے کا ثواب دلاتا ہے. کتنی انرجی لگتی نا، بیٹری پوری 50 پہ آ جاتی مسکرائے تو. ہوتا ہے ایسا؟ ایک مسلمان کو دیکھ کے آدمی مسکرا دے، محبت کا اظہار کرے، خوشی کا اظہار کرے، اس پہ کیا ملتا؟ ایک صدقہ. دن بھر میں 100 آدمی سے ملا، کوئی انرجی ویسٹ نہیں ہوتی بلکہ اپنا موڈ اچھا ہوتا اس سے. آدمی مسلمان کو دیکھ کے مسکرائے اور اس پر اس کو کیا ملتا ہے؟ ہر مسکراہٹ پر ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے. کتنی تکلیف ہوتی اس میں؟ کچھ ہوتا ہے انرجی جاتی؟ کچھ بھی نہیں تکلیف ہوتی اس میں. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرے. کسی مسلمان کو خوش کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ایک نیکی ہے. کوئی آدمی کپڑے پہن کے آیا، نئے کپڑے پہنا، ماشاءاللہ اچھا دکھ رہا، اس کی بجائے آدمی کہے کیا شادی ہے کیا، کہاں جا رہا ہے، ایسا بہت گھوم تانا دے رہا اس کو، بٹن لگایا کہ سیدھا دیکھ چین لگایا کہ تو نے، آدمی اس کا دل خراب کر دے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوئی آدمی ہے اس کو خوش کرنا، اس کو حوصلہ افزائی کرنا. کوئی آدمی نماز کو آ گیا مثلا، اس کو بولنا ارے کیسا آ گیا تو کبھی بولیں گے بہت نیت کر کے آیا، آج سے میں صحیح چلوں گا. وہ شرماتے آیا، ارے تو مسجد میں کیسا، تو اس کو ایک دم بولیں گے جانے تو جاتا ہی نہیں میں کل سے واپس. ایسا نہیں کرنا، خوشی سے ملنا اس سے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی آنے کی توفیق دے، تجھ کو بھی آنے کی توفیق دے، بہت اچھا کیا تو آیا. ہمدردی، محبت، خوشی، یہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس کا اظہار کرنا چاہیے. تو کہا کہ بہترین عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ میں یہ مسلمان کو خوش کرے. بلکہ مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، ہم نہیں سوچتے اس بارے میں. ہم دعا کرتے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اے اللہ میری مغفرت کر، میری بیوی بچے اس کی مغفرت کر. سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا آدمی کرے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ کچھ جاتا اس میں، ہم بھی آتے نا اس کے اندر، بیوی بچے بھی آتے اس میں، لیکن ثواب کیا ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استغفر للمؤمنین والمؤمنات
कतब अल्लाहु लहू बिकुल्लि मुमिनिन व मुमिनतिन हसना, जो सारे मोमिनीन और मोमिनात के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, अल्लाह जितने मुसलमान हैं, मोमिन मर्द मोमिन औरतें जितने भी हैं, सबकी मग़फ़िरत कर। अगर कोई आदमी ऐसी दुआ करता है तो अल्लाह ताला हर मोमिन मर्द और मोमिन औरत जितने के लिए इसने दुआ किया सबके बराबर उतनी नेकियां उसको देता। कितने करोड़ मुसलमान ज़मीन पर हैं, उतने करोड़ नेकियां उसको, बिलियन से उसको मिलेगी उतनी नेकियां। तो जो आदमी कहे अल्लाह सारे मुसलमानों की मग़फ़िरत कर, मोमिनीन व मोमिनात सब की मग़फ़िरत कर, तो उन जितने मुसलमान हैं उन सारे मुसलमानों के बक़द्र अल्लाह ताला उसके नाम अमल में नेकी लिखता है। इमाम अत-तबरानी ने मुस्नद-उश-शामिय्यीन में इसको रिवायत किया है और शेख अल-अलबानी सहीह जामे सग़ीर में कहते हैं कि हदीस हसन दर्जे की है। इसी तरह से एक और नेकी है कि एक आदमी दूसरों की रहनुमाई करे नेकियों की तरफ। कोई आदमी है उसको बताना, नेकियों के बारे में बताना। कोई मालदार है उसको कहा कि आप उम्रा करो, अल्लाह ताला आपके लिए आसान करे, उम्रा करो, आपके लिए बहुत बड़ी नेकी है, आपके पास माल और दौलत है, आप कर सकते हो, बहुत बड़ी नेकी है। उम्रा नहीं करे आप तक, करो, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा हिम्मत किया हो भाई, हाँ मेरे को छोड़ के बिजनेस जाना थोड़ा डर लगता है, लेकिन इंशाल्लाह मैं हज का सोच रहा था, लेकिन ठीक है जाऊँगा मैं इंशाल्लाह। हज को भी जाओ, उम्रे को भी जाओ, जाओ रमज़ान में जाओ। रमज़ान में क्या है, उम्रे का सवाब हज के बराबर है। वो गया, आपको नहीं मिला जाने, लेकिन वो जाके आया, किसके बोलने से गया? आपके बोलने से गया। अगर तो आपको रमज़ान में उम्रा करने का सवाब पेटी भर के घर पे आ गया, आपको पूरा आ गया, आपके नाम है हमने जमा है। क्यों? आप बोले वो किया। किसी को आप सोचिए, हम बोलते भी नहीं, घर वालों को तो कम से कम बोल सकते ना, बीवी बोले कुरान पढ़, बच्चे को बोले दीन सीख, ये कर, दुआ याद कर, ये कर वो कर। जितने लोग अमल करेंगे सारा सवाब किसको मिलेगा? हमको। इसलिए जहाँ जहाँ हमको मौका मिलता है हमको लोगों को भलाइयों की तलकीन करते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिथलु अजरि फाइलिही, जो किसी इंसान की रहनुमाई करे भलाई की तरफ, उसको अमल करने वाले की तरह सवाब मिलता है। फिर आप जो नेकी किसी को बताएं, आपके बोलने से अगर कोई आदमी अमल करता है तो अमल का सवाब किसको मिलेगा? आपको। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरह से आखिरी चीज़ बता के बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा अतैत मब्जअका फतवद्दा वुदूअका लिस्सलाह, जब तू अपने बिस्तर पर आए तो जैसे नमाज के लिए वज़ू करता है वैसे वज़ू कर। सुम्मा तज अला शिक़्क़िकल अयमन, फिर दाईं करवट पर सो। कैसा सोना चाहिए? औंधा, हाँ स्पॉन्डिलोसिस औंधा सोना चाहिए। शैतान सोता है ऐसा। इंशाअल्लाह शनिचर को जो इस महीने का आखिरी दर्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो मना है, लेकिन अक्सर लोगों को मालूम नहीं, बहुत से लोगों को मालूम नहीं, ये मना भी है। तो ऐसी तकरीबन 100 बातें इंशाअल्लाह हम उस दर्स में देखेंगे। कौन सा दर्स? इस महीने के आखिरी का दर्स जो शनिचर का है, सुबह 10 बजे से शुरू होगा इंशाअल्लाह। तो अपनी दाएं करवट पर सो। सुम्मा कुल अल्लाहुम्मा अस्लमतु वजही इलैक व फव्वदतु अमरी इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक अल्लाहुम्मा आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लत व नबीका अल्लज़ी अरसलत। जो आदमी ये दुआ पढ़े बिस्तर पर आने के बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इन मुत्ता मिन लैलतिका फ़अन्त अलल फ़ित्रा वजअलहुन्ना आखिर मा ततकल्लमु बिही। अगर तू ये पढ़ने के बाद उसी रात मर गया तो तू इस्लाम पर मरा। अल्लाह के नज़दीक क्या है? तू उस फितरत पर मरा जिस पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। जैसे माँ के पेट से पैदा होता है आदमी, उस फितरत पर जैसे आदमी होता है, बाद में बिगड़ता, तो तू अगर इस पढ़ने के बाद मरा तो उसी फितरत पर मरता है जिस पर बच्चा पैदा होता है। और वजअलहुन्ना आखिर मा ततकल्लमु बिही, तू आखिरी बात जो तू ज़बान से निकाले वो यही होनी चाहिए, ये दुआ होनी चाहिए। इसका एहतमाम आदमी करें। इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया। और आखिरी बात ये है, एक और नेकी जो बहुत बड़ी चीज़ है, जो आखिरत में
ثواب تو اس میں نہیں بتایا گیا ہے، لیکن فضیحت بے عزتی سے حفاظت ہے، جس میں اکثر لوگ لاپرواہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ دنیا میں بھی، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کریں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ کوئی آدمی، اس کا انفرادی کوئی عمل ہے، دوست ہے، بھائی ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، آدمی اس کے بارے میں دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، اس سے غلطی ہوئی، اس کی انفرادی زندگی میں ہے، پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے یہ آخرت کا ثواب بھی چلا جاتا ہے، بلکہ آخرت کی فضیحت ہے۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ پردہ ڈال دیا اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کیا کرے گا؟ ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا اور آخرت میں بھی۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بدعتی ہو، بدعتیں پھیلاتا ہو اور لوگوں کو گمراہ کرتا اور آپ اس کے بعد میں نہ بولے، یہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی بیچارہ دیکھا آپ نے کہ اس کو، ارے شراب پیا اس نے، یا یہ چھپ کے سگریٹ پیا اس نے، کسی کو دیکھا آپ نے اور آپ بولے بہت شریف بنتا، دیکھا میں نے تیرا عمل، بولتا بھی سب کچھ آگے، نہیں کرنا ایسا۔ اگر وہ عمل اس کے ساتھ خاص ہے، اس کا کسی اور کو نقصان نہیں ہے، تو وہ اس کے ساتھ عمل ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہے، آپ اس کو نصیحت کرو، آپ اس کو نصیحت کرو، لیکن اس کو ساری دنیا میں عام مت کرو۔ ہاں، اگر ایسا گناہ ہے جو سارے لوگوں کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو پھر لوگوں کو بچانے کے لیے بتانا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کا انفرادی عمل ہے، اس کی کوتاہی ہے، اس کو لوگوں میں بولنے کی بجائے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے بھی تو عیوب ہیں نا، کہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ پاک ہے ایک دم، اس کے اندر بھی تو کمیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کیا کرتا ہے؟ اس کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، انہیں چھپائے رکھتا ہے، اس کو، اس کی عزت بچائے رکھتا ہے۔ بلکہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو چھپا کے اس سے حساب کرے گا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، بولے اللہ کیا، میں نے کیا، بولے پورا مان لے گا جو بھی غلطیاں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تجھ پر پردہ ڈالا رکھا، اور آخرت میں بھی میں تیرے عیب پر، تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھوں گا اور تیری مغفرت سے۔ تو جو بندہ دنیا میں لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالے رکھیں، جو ان کے انفرادی گناہ ہیں، کمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب پر بھی کیا کرے گا؟ پردہ ڈالے گا، اور لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں بہت بری بات یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی کمیوں کو دیکھ کے لوگوں کے سامنے ان کو بیان کرتے ہیں۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ وہ ذلیل ہو اور میں سپیریئر ثابت ہو جاؤں۔ بعض اوقات اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے بھی ہم دوسروں کے عیوب بیان کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کی عزت کی۔ لہٰذا ہم لوگوں کو ایسا بننا چاہیے، ہم ایسے بنیں کہ ایک دوسرے کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بنیں۔ برائی میں نہ دیں لیکن بھلائی میں تو دیں، اس کا مزاج ہمارا بننا چاہیے۔ کمپٹیشن نہیں، بلکہ کیسا؟ کوآرڈینیشن۔ میری بات یاد رکھیں گے، ہاں، کمپٹیشن نہیں، کوآرڈینیشن۔ کوآرڈینیشن ہمارے اندر ہونا چاہیے، کمپٹیشن نہیں۔ ہمارا دنیا کا نظام ہی کمپٹیشن پہ بنا ہوا ہے، نہیں۔ کیسا بننا؟ اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں کیا کرو؟ ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کو ہیلپ کرو۔ مثال مسلمانوں کی کیسی دی؟ کیسے ہیں؟ ہاں، ادھر سے بم آ رہا، ادھر سے بم آ رہا، ایسا ہے، تیر آ رہے ادھر ادھر سے۔ کہا کہ مسلمانوں کی مثال کیسی ہے؟ ایک دیوار کی طرح ہے، اس میں جو اینٹیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے کیا ہوتی ہیں؟ ایسی جڑی ہوتی ہیں کہ پوری دیوار کو طاقت اس سے ملتی ہے۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ایسے نہیں، کیسے؟ ایک دوسرے کے ساتھ اینٹیں جیسے پیوست ہو کے پوری امت کو طاقت دیتی ہیں، ایسے مسلمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ دینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور ان نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔
اخلاص کے ساتھ اور سنت کی اتباع کرتے ہوئے نیکیوں کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے۔ نیکی تو کر رہا، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا۔ نیکی کر رہا، ہاں عمرہ کر رہا اور فوٹو نکال کے ڈال رہا ہے، حصہ یوں ڈال رہا ہے ایک دم۔ کہاں ہے تو؟ فلسطین میں ہے، کدھر ہے؟ مکہ میں اللہ کے بندے، وہاں یہ کیا ہے؟ مطلب وکٹری مکہ فتح کیا تو فتح مکہ میں، تو کون ہے؟ کیا ہے یہ؟ نیکی کر کے خود ضائع کرنا کتنی بری بات ہے کہ آدمی سود کے دھاگے بنائے اور دھاگے پھر کینچی سے کترے۔ افسوس کی چیز ہے۔ نیکیاں برباد کرنا نہیں، سنت کے مطابق نیکی کرنا، بدعات نہیں، من مانے طریقے سے نہیں، باپ دادا کے طریقے پہ نہیں، معلوم کرنا سنت طریقہ کیا ہے اس نیکی کا۔ ہاں ذکر 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 سنے، لائے 1000 کی تسبیح اور صبح سے شام تک چالو کرا، لے کے گھوم رہا ادھر سے ادھر، ثابت نہیں ہے یہ۔ حدیث میں کیسے صحابی کیا کہتے ہیں، میں نے کیسے دیکھا آپ کو کیسا گن رہے ہیں؟ انگلیوں پر۔ یہ نہیں کہ اتنی بڑی 1000 کی لایا میں نے، 70,000 کی لایا میں، آپ پوری گلے میں ڈال کے پورے گنتے بیٹھے ہو دن پر۔ ہے ایسا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ہے ایسا کرتے ہیں لوگ۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اسلام میں نہیں ہیں۔ گننے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہے؟ انگلیوں پر۔ بلکہ آپ نے عورتوں سے بھی کہا کہ انگلیوں پر شمار کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ انگلیاں تمہاری گواہی دیں گی۔ تو اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ نیکی کرے اخلاص کے ساتھ اور سنت کے ساتھ، ان دو چیزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ نیکیوں کا شوق ہمارے دل میں پیدا کریں اور انہیں عملاً کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور 4 دن نہیں کرنا، ہاں سنیں بہت جوش آیا ایک دم 2 دن کریں، اس کے بعد پھر واقعی نہیں، پابندی سے کرنا۔ تھوڑا عمل کرے آدمی لیکن کیا کرے؟ پابندی سے کرتا رہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جن پر آدمی جمع رہے، دوام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ عمل کرتا رہے۔ تو چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو لیکن پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دینی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یوٹیوب، واٹس ایپ اور یہ اور وہ لائیو اور یہ ہم کو دینی مجالس میں آنا چاہیے۔ جہاں بھی دینی مجالس ہوں، قرآن و سنت کی بات ہوتی ہو، ہم وہاں پہنچے، بیٹھیں، سنیں۔ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس بنیاد پر ہماری مغفرت کر دے۔ ہر مجلس کے بعد فرشتہ اعلان لگاتا ہے، معلوم ہے آپ کو، حدیث سنی بھی ہوگی آپ نے، قوموا مغفورا لکم۔ ہر دینی مجلس کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، قوموا، اللہ کی طرف سے، قوموا، اس حال میں اٹھو مجلس سے کہ تمہاری مغفرت ہو گئی۔ فرشتے اللہ سے کہتے ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا جو مجلس کے لیے نہیں آیا تھا، کسی اور کام سے آیا تھا لیکن دیکھ کے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں، ہم جلیس لا یشقی بہم جلیسہم، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا ہے۔ کہ کوئی آدمی کسی اور کام سے آیا لیکن دیکھا اچھا کچھ مجلس ہو رہی ہے یہاں پہ، قرآن حدیث کی بات ہو رہی، چلو بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کچھ کام نہیں ہے، بیٹھ گیا آگے۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، وہ ایسی قوم ہے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ تو ایسی مجالس میں کسی اور سی نیت سے آیا تھا اور پھر بیٹھ گیا، جب اس کی مغفرت ہے، تو جو گھر سے نیت کر کے آیا تھا مجھے دین کی بات سننا ہے، اپنے دل کو، اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے اور عمل کرنا ہے اور اس کو پہنچانا ہے، اس نیت سے اگر کوئی آیا تو اس کا کیا مان، اللہ کے نزدیک اس کا کتنا اونچا معاملہ ہوگا۔ مجلسوں میں آنا چاہیے، دینی مجالس میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔